الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ نساء کی تفسیر کا ہمارا ایک سلسلہ جاری ہے اور آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 23 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو سورہ نساء کی آیت نمبر 23 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہارے زیر پرورش تمہاری سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری ان بیویوں کی سے ہوں جن کے ساتھ تم نے خلوت کی ہو۔ ہاں اگر تم نے ان کے ساتھ خلوت نہ کی ہو اور انہیں طلاق دے دی ہو یا ان کا انتقال ہو گیا ہو تو ان پر ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں، نیچے کہ تمہارے صلبی بیٹوں اور بیویاں بھی تم پر حرام ہے، اور یہ بات بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرو، البتہ یہ جو کچھ پہلے ہو چکا وہ ہو چکا، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 23 کا یہ ترجمہ رکھا تھا، اور اب اس آیت کا جو ذکر ہے ان خواتین کا ذکر ہے کہ جن سے نکاح ہر حال میں حرام ہے، ہر حال میں حرام ہے۔ اور سب سے پہلے کیا فرمایا؟ حرمت علیکم امہاتکم، کہ تم پر تمہاری مائیں حرام کی گئی ہیں، اور ماں سگی ہو یا سوتیلی ہو، ہر حالت میں حرام ہے۔ اور جو حکم ماں کا ہے وہی دادی کا بھی ہے، وہی پردادی کا حکم ہے، اور نانی پردانی کا بھی سب وہی حکم ہے، لہٰذا ان سب سے نکاح حرام ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ وہ بناتکم، کہ تم پر تمہاری بیٹیاں بھی حرام ہیں، بیٹی میں پھر پوتی، نواسی سبھی اس کے حکم میں آ جاتی ہیں، تو ان سب سے نکاح حرام ہے۔ اور پھر فرمایا کہ آگے وہ اخواتکم، تمہاری بہنیں تم پر حرام ہیں، اور اب اس میں حقیقی بہن یعنی سگی بہن بھی ہے، ان میں باپ شریک ماں شریک بہن بھی آتی ہے، یعنی اخیافی اللاتی یہ سب آتی ہیں۔ یعنی ایک تو سگی بہنیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں وہ بہنیں جس کی ماں ایک ہو لیکن باپ الگ الگ ہوں، یعنی ایک عورت کی شادی ہوئی، اس سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، پھر آگے جا کے طلاق ہو گئی یا شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس عورت نے دوسری شادی کر لی، اب دوسرے شوہر سے بیٹا یا بیٹی پیدا ہو گئی تو ماں تو ایک ہی ہوئی، ٹھیک ہے، ماں تو ایک ہی ہوئی دونوں بچوں کی، لیکن الگ الگ باپ ہو گئے، باپ الگ الگ ہیں۔ یا پھر کسی آدمی کی بیٹی ہو اور اس کی بیوی سے طلاق ہو گئی یا بیوی کا انتقال ہو جائے اور دوسری شادی کر لی، تو اس سے کیا ہوا؟ پھر بیٹا یا بیٹی ہوئی، تو یہاں پر کیا ہوا کہ آپس میں سب باپ شریک کہلائیں گے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سوتیلی بہن بھائی کہلائیں گے، بات کس کی ہو رہی؟ عام لفظ میں سوتیلے بہن بھائی کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر صاف صاف سوتیلے بہن بھائی کا کیا نام کہنا چاہیے، تو سوتیلی بہن سے نکاح حرام ہے۔ لیکن اتنا لمبا چوڑا کیوں کہ باپ شریک یا ماں شریک، یہ لفظ کیوں؟ تو حقیقت یہ ہے کہ عام بول چال میں یہ سوتیلی بہن بھائی کہا جاتے ہیں، لیکن ہم یہاں پہ کیونکہ تفسیر میں ایک خاص رکھ رہے ہیں، خاص طور پر سورہ نساء کی تفسیر جس میں فقہ ہے، جس میں شریعت ہے، وراثت کے لاز ہیں، تو عام بول چال میں تو ہم سوتیلے بہن بھائی کہتے ہیں، لیکن جب ہم فقہ کا معاملہ آتا ہے، وراثت میں کیا ہوتا ہے کہ وراثت میں صرف سوتیلے کو نہیں دیکھنا ہوتا ہے، صرف سوتیلا کہہ دینا یہ کافی نہیں ہوتا ہے، وہاں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ سگے اگر بہن بھائی موجود ہیں تو الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی بہن بھائی نہیں تو سوتیلے میں اگر موجود ہیں تو پھر باپ شریک ہیں یا ماں شریک ہیں، پھر وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا سوتیلے، بلکہ وہ ماں شریک اور باپ شریک دیکھا جائے گا، کیونکہ وراثت کے احکام میں دونوں کے حصے اور مسائل الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ سوتیلے میں بھی الگ الگ معاملات ہو جاتے ہیں، تو سوتیلے بہن بھائی سے نکاح کرنا حرام ہے اور وراثت کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ پھوپھیاں بھی، یعنی کہ باپ کی جو بہنیں ہیں وہ بھی تم پر حرام ہیں، خالائیں بھی، بھانجیاں بھی، بھتیجیاں بھی تم پر حرام ہیں،
اب یہ سارے جو ہیں یہ سارے کے سارے نسبی رشتے ہیں، اور ان سارے نسبی رشتوں کے بعد اب آگے کیا بتایا جا رہا ہے؟ رضاعت کے رشتہ، یعنی دودھ پلانے کی وجہ سے جو رشتے بنتے ہیں. یعنی بچپن میں اگر کسی عورت نے کسی بچے کو دودھ پلایا تو اب وہ اس کی رضائی ماں بن گئی اور اس کے بچے رضائی بہن بھائی بن جاتے ہیں. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہاری وہ مائیں تم پر حرام کر دی گئی ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں بھی تم پر حرام ہیں، بہن بھائی. اور بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دودھ پلانے سے بھی وہی رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں. تو پہلے نسبی رشتوں کی بات ہوئی کہ ماں، بیٹی، بہن، خالہ، پھپھی، سوتیلی ماں، نانی، دادی. ان سب کے بعد رضاعت کے رشتوں کا بتایا اس آیت میں کہ رضاعت کے رشتے کے یعنی کہ دودھ پلانے کی وجہ سے اور ان کے جو بچے ہیں ان کا نکاح حرام ہے. اچھا، اب اسی آیت میں اب تیسرا رشتہ بتایا جا رہا ہے. یہ دو رشتوں کے بعد اب تیسرا رشتہ بتایا جا رہا ہے. وہ کیا ہے؟ سسرالی رشتے، جیسے کہ ساس، داماد، سسر، بہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے. ان سے نکاح کرنا بالکل حرام ہے. یعنی اسلام نے ان رشتوں کو بھی عزت کا مقام دیا ہے. اور پھر یہاں اسی آیت میں ایک اور رشتے پر روشنی ڈالی ہے، ایک اور رشتے پر، اور وہ ہے سوتیلی بیٹی. اچھا، اب ایک آدمی نے نکاح کیا اور جس سے نکاح کیا وہ اپنے ساتھ اپنے پہلے شوہر سے ایک بیٹی لے کر آ گئی. تو اب وہ سوتیلا باپ اس کی پرورش کرائے تو فرمائے کہ سوتیلی بیٹی بھی حرام ہے، نکاح نہیں کر سکتا. لیکن اس آیت میں اللہ رب العزت نے سوتیلی بیٹی کے حرام ہونے میں ایک شرط بھی لگا دی ہے. ایک شرط ہے. ابھی تک تو دیکھیں اتنے رشتے حرام ہونے کا ذکر فرمایا، لیکن کہیں شرط نہیں آئی، شرط کا ذکر نہیں فرمایا. لیکن اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا کہ سوتیلے باپ بیٹی حرام ہیں، لیکن اس وقت یہ رشتہ حرام ہے جب تم نے ان کی ماں سے نکاح کرنے کے بعد اس کی ماں کے ساتھ تنہائی کا وقت گزارو، تب وہ بیٹی حرام ہے. تنہائی مل گئی تو اب اس کی وہ بیٹی تمہارے لیے حرام ہے، اب تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے. لیکن اگر تنہائی نہیں ملی بلکہ ابھی صرف نکاح ہی ہوا تھا اس کی ماں سے، اور اسی حالت میں تم نے اس کو طلاق دے دی ہو یا کسی وجہ سے وہ فوت ہو گئی ہو، تو اس صورت میں اس کی بیٹی اب تمہارے لیے حرام نہیں ہے، تم اس سے نکاح کر سکتے ہو. تو اب آیت کی اس کی طرف آتی ہوں میں. اب آیت کی طرف دیکھیں گے تو بات یہ واضح ہو جائے گی کہ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے زیر پرورش تمہاری سوتیلی بیٹیاں بھی تم پر حرام ہیں. شرط یہ ہے کہ وہ تمہاری ان بیویوں میں سے ہوں جن کے ساتھ تم نے تنہائی کی ہو. اور پھر آگے دوسری صورت بیان فرمائی، وہ یہ کہ اگر تنہائی نہ ملی، تمہیں اس کی اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی نہیں ملی، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی کہ تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، ان کی بیٹی سے. تو سوتیلی بیٹی اس وقت حرام ہے جب تم نے اس کی ماں کے ساتھ تنہائی کا وقت گزارا ہو. لیکن اگر کوئی تنہائی کا وقت نہ گزرا ہو اور ساتھ میں کیا ہو، اس کا انتقال ہو گیا ہو یا تم نے طلاق دے دی ہو اور خلوت بھی نہیں ملی، تو پھر اب وہ بیٹی تمہارے لیے حلال ہے، تم شادی نکاح کر سکتے ہو. اس کے بعد فرمائے کہ یہ بات بھی یاد رکھنا کہ دو بہنوں کو ایک ہی نکاح میں جمع کرنے کی ممانعت آئی ہے. یعنی اسلام میں منع کیا ہے کہ ایک مرد دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتا، یہ حرام ہے. جب ایک بہن سے نکاح کر لیا تو دوسری بہن سے نکاح جائز نہیں، یعنی اس کی سالی اس کے لیے صحیح نہیں، جائز نہیں ہے، حرام ہے جب تک کہ وہ اس کے نکاح میں ہے. دوسری بہن سے نکاح جائز نہیں. ہاں البتہ اگر کسی وجہ سے اس کی طلاق ہو جائے یا طلاق دے دی یا انتقال ہو جائے تو اب وہ سالی سے نکاح کر سکتا ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی رسول تھے جن کے نکاح میں دو بہنیں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کو طلاق دے دو. تو نکاح میں بھی بڑی باریکیاں ہیں کہ جس طرح دو بہنیں ایک نکاح میں نہیں رکھ سکتے، اسی طرح ایک آدمی نے خالہ اور بھانجی یا پھپھی اور بھتیجی کو بھی نہیں جمع کر سکتے. ہاں اگر طلاق ہو جائے، انتقال ہو جائے تو پھر اس کی بھانجی سے یا اس کی بھتیجی سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن ایک وقت میں نہیں. اور آخر میں کیا فرمایا؟ ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے.
تو یہ ہے آیت نمبر 23۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 24۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نیز وہ عورتیں تم پر حرام ہیں جو دوسرے شوہروں کے نکاح میں ہوں، البتہ جو کنیزیں تمہاری ملکیت میں آ جائیں وہ مستثنی ہیں۔ اللہ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے گئے، ان عورتوں کو چھوڑ کر تمام عورتوں کے بارے میں یہ حلال کر دیا گیا ہے کہ تم اپنا مال بطور مہر خرچ کر کے انہیں اپنا نکاح میں لانا چاہو، بشرط یہ کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کا رشتہ قائم کر کے عفت حاصل کرو۔ صرف شہوت نکالنا مقصود نہیں، چنانچہ جن عورتوں سے نکاح کر کے تم نے لطف اٹھایا ہو ان کو ان کا وہ مہر ادا کرو جو مقرر کیا گیا، البتہ مہر مقرر کرنے کے بعد بھی جس کی کمی بیشی پر تم آپس میں راضی ہو جاؤ، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ یقین رکھو کہ اللہ ہر بات کا علم بھی رکھتا ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ یعنی اس آیت نمبر 24 میں الحمدللہ، اچھا یہاں پر میں یہ بھی بتا دی جاؤں کہ یہ جو آیت نمبر پڑھی ابھی ہم نے، الحمدللہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم سورہ نساء کی تفسیر کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ہمارا 5واں جز شروع ہو رہا ہے، اور یہ اللہ کی توفیق ہے، کیونکہ قرآن پڑھنا تو نعمت ہے لیکن اس کا سمجھنا بھی نعمت، اور اس کا حاصل کرنا بھی بہت بڑی نعمت ہے الحمدللہ۔ تو اب آیت کے پہلے حصے میں اگر ہم آتے ہیں والمحسنات، والمحسنات یعنی کہ شادی شدہ خواتین، وہ بھی کہا کیا فرمائے کہ وہ بھی تم پر حرام ہے، یعنی کسی ایسی عورت سے نکاح کرنا جو پہلے سے شادی شدہ ہو، وہ نکاح جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ایک شان نزول ہے، غزوہ حنین کے بعد کا جو اوتاس کے مقام پر یہ اس کا واقعہ ہے۔ کچھ خواتین مال غنیمت کے ساتھ قیدی بن کر آ گئی تھیں۔ اب ان میں بعض عورتیں ایسی تھیں جن کے شوہر مشرکین میں موجود تھے۔ اب صحابہ اکرام کو ایک اشکال ہوا، سوال ہوا کہ یہ عورتیں تو پہلے سے شادی شدہ ہیں، تو ان کے بارے میں پھر کیا حکم ہوگا؟ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اور پھر آگے کیا فرمایا کہ البتہ جو کنیزیں تمہاری ملکیت میں آ جائیں وہ مستثنی ہیں۔ اب یہ جو کنیز ہے، جو غلام ہے، یہ قرآن میں احادیث میں اکثر ذکر فرمایا گیا ہے۔ تو لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں کہ اسلام میں پہلے غلام اور کنیزوں کا دور تھا، کہ غلام بنا کر جنگ جیت لیا کرتے تھے، ان کو لے کر آ جاتے تھے اپنے ساتھ۔ تو آیت کی اس حصے میں اور جہاں جہاں غلام کا، جہاں جہاں کنیز کا ذکر آئے، تو ان سب کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ بات ایک ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اسلام نے غلامی کا نظام جو ہے وہ شروع نہیں کیا، کیونکہ ہم نے جب بھی جنگوں کے واقعات اور ہم نے سنے ہیں تو اکثر یہی بات سننے میں آئی ہے کہ جنگوں میں جب جیت کے آتے تھے تو جیتنے والا اپنے ساتھ پھر مال غنیمت بھی لاتے تھے، اسی میں کنیزیں بھی ہوتی تھیں، غلام بھی ہوتے تھے۔ تو لوگوں کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ ہمارے مسلمان جب جیتتے ہیں تو پھر اپنے ساتھ لے آتے ہیں، تو یہ نظام شاید مسلمانوں سے شروع ہے۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ دنیا میں پہلے سے یہ نظام موجود تھا۔ اسلام کے آنے سے پہلے جو لوگ جنگ جیت جاتے تھے وہ ہارنے والوں کو پکڑ کے لے جاتے تھے، ان کو غلام بنا کر رکھتے تھے، ظلم کرتے تھے، مرد پر، عورتوں پر، دونوں پر۔ پھر اسلام آیا، اسلام نے غلامی کا ایک دم ختم نہیں کیا، کیونکہ اگر ایک دم ختم کرتے تو وہ صحیح نہیں ہوتے کام۔ تو آہستہ آہستہ ایسے احکام دیے جن سے غلامی کا جو نظام تھا وہ پھر کمزور پڑنے لگا، اور غلاموں کو آزاد کرنا شروع کر دیا۔ اس لیے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے آہستہ آہستہ قرآن اور سنت کے ذریعے غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی، انہیں عزت دی، یہاں تک کہ اب اس زمانے میں غلام نہیں۔ تو اب اس زمانے میں تو کوئی غلام تو ہے ہی نہیں، لیکن ہم نے ہمیشہ کیا سنا ہے کہ یہ نیکی کا عمل، اگر کوئی بھی آپ نیکی کا عمل کریں تو فرمایا جاتا ہے کہ ایک غلام آزاد کرنے کے برابر اجر ملے گا۔ آپ یہ نیک عمل کرو، آپ کو ایک غلام آزاد کرنے کا موقع ملے گا، اس کا اجر ملے گا۔ تو غلام مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی جنگی قیدی بنا کے لے جاتے تھے، جن کو کنیز کہا جاتا تھا۔
تو اسی کا ذکر یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو کنیزیں تمہاری ملکیت میں آ جائیں وہ مستثنی ہیں، یعنی جب وہ قیدی بن کر آ گئی ہیں اور اسلام کو خوبصورتی، اسلام کی جو ہے وہ خوبصورتی دیکھ لی انہوں نے، اور اس خوبصورتی کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا، تو از خود ان کا جو کافر شوہر ہے اس سے ان کا نکاح، ان کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ مومن ہو گئی، اور مومن کا نکاح مومن سے کرنا پھر جائز ہو جاتا ہے، اس لیے فرمایا کہ وہ مستثنی ہے۔ لیکن اگر کوئی مومن عورت نکاح میں ہے پہلے سے، وہ مومن بھی ہے نکاح میں بھی ہے، تو پھر اس پر نکاح پہ نکاح کرنا پھر اب جائز نہیں۔ ہاں البتہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو یا طلاق ہو گئی ہو، پھر وہ عدت گزاری ہو، اس کے بعد پھر اس کے لیے حلال ہے کہ وہ کسی سے بھی نکاح کر سکے۔ پھر فرمایا کتاب اللہ علیکم، یہ احکام اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں، یعنی یہ نکاح، مہر یا حلال حرام، یہ سب لوگوں کی مرضی کے اصول نہیں ہیں، یہ لوگوں کے اصول کے لوگوں کی مرضی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے قوانین ہیں۔ کیا فرمایا آگے؟ ان کے علاوہ باقی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، یعنی جن عورتوں کا احترام، ان کی حرمت پچھلی آیت میں بیان ہو چکی ہے، ان سب کے علاوہ باقی عورتیں اب تمہارے لیے جائز ہیں، لیکن اس اجازت میں بھی اب 2 شرطیں۔ ٹھیک ہے، فرمایا کہ اس سے پہلے جو آیت میں بتایا نا کہ تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، یہ سارے کے سارے جو رشتے بتائے کہ سب حرام ہیں، تو وہ سارے لوگوں کے بارے میں بتا کے ان کا کہا اس کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں تمہارے لیے حلال ہیں کہ تم ان سے نکاح کر لو، لیکن اس میں پھر 2 شرائط ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے 2 بڑی شرطوں کا ذکر کیا فرمایا۔ پہلی شرط یہ فرمائی کہ تلاش کرو اپنے مالوں کے ساتھ، تلاش کرو اپنے مالوں کے ساتھ، مطلب کہ نکاح کرنے کے لیے مہر کا ہونا ضروری ہے، اور مہر کے ساتھ ساتھ نکاح کا معاملہ واضح ہو، مالی ذمہ داری قبول کرے، عورت کی عزت کے ساتھ اس کا رشتہ دیا جائے، تو یہ ایک شرط۔ دوسری شرط کیا بتائیں؟ دوسری شرط یہ کہ کسی عورت سے نکاح محض شہوت نکالنے کا مقصود نہ ہو، صرف وقتی لذت حاصل کرنا مقصد نہ ہو، بلکہ ایک مستقل خاندانی نظام کی بنیاد رکھنا ہو، اصل وہ پیش نظر ہونا چاہیے، گھر بسانا مقصد ہو، نسل کی حفاظت کرنا مقصد ہو، اور پھر آگے فرمایا کہ جب تم نکاح کر لو اور ان سے فائدہ اٹھاؤ تو ان کا مہر بطور فرض ان کو ادا کرو، اور مہر کے بارے میں بہت کافی ہم ڈیٹیل میں پہلے بھی آیتوں میں بات کر چکے ہیں، اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک اور بات واضح کروں کہ آیت کے جو اس حصے میں ہے کہ جن عورتوں سے تم نے نکاح کر کے لطف اٹھاؤ اور ان کا وہ مہر ادا کرو جو تم نے جو مقرر کیا ہے، تو بعض لوگ اس آیت سے، اس حصے سے متع یعنی وقتی نکاح مراد لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ یہ متع منسوخ اور حرام ہے، تو متع جو ہے وہ منسوخ اور حرام ہے۔ تو صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن متع سے منع فرمایا، اور صحیح مسلم کی ایک اور بھی روایت آتی ہے کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ متع کو قیامت تک کے لیے حرام کر دیا گیا ہے، اس لیے اگر کبھی کوئی یہ کہے کہ یہ متع تو جائز ہے اور قرآن میں موجود ہے اور پھر فوراً یہ حوالہ دیں، تو آپ لوگ اس کو بتائیے گا کہ یہاں پہ متع مراد نہیں ہے بلکہ جائز نکاح مراد ہے، نہ کہ کھیل، نہ وقتی تعلق۔ تو یہ ہے آیت نمبر 24۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 25۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اور تم میں سے جو لوگ اس بات کی طاقت نہ رکھتے ہوں کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکیں، تو وہ ان مسلمان کنیزوں میں سے کسی سے نکاح کر سکتے ہیں جو تمہاری ملکیت میں ہوں، اور اللہ کو تمہاری ایمان کی پوری حالت خوب معلوم ہے، تم سب آپس میں ایک جیسے ہو، لہٰذا ان کنیزوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کر لو، اور ان کو قاعدے کے مطابق ان کے مہر ادا کرو، بشرط یہ ہے کہ ان سے نکاح کا رشتہ قائم کر کے انہیں پاک دامن بنایا جائے، نہ وہ صرف شہوت پوری کرنے کے لیے کوئی ناجائز کام کریں اور نہ خفیہ طور پر ناجائز آشنائیاں پیدا کریں۔ پھر جب وہ نکاح کی حفاظت میں آ جائیں اور اس کے بعد کسی بڑی بے حیائی یا زنا کا ارتکاب کریں تو ان پر اس سزا سے آدھی سزا واجب ہوگی
جو غیر شادی شدہ آزاد عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ یہ سب یعنی کنیز سے نکاح کرنا ہے تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جن کو نکاح نہ کرنے کی صورت میں گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، اور اگر تم صبر ہی کیے رہو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ ہے آیت نمبر 25 کا ترجمہ۔ اچھا، یہ بات پہلے بھی واضح ہو چکی ہے جو کنیز کے بارے میں اور غلام کے بارے میں جو بتایا گیا تھا کہ مسلمان جو کنیز جو باندیاں ان سے نکاح کی اجازت ان میں اجازت تھی، اور اس میں حکمت بھی اور شرائط بھی بیان فرمایا گیا یہاں پہ۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ کنیز ہو یا باندیاں ہوں، کنیز یا باندیاں اور آزاد عورتوں کے جو احکام ہیں وہ تھوڑے بہت مختلف ہیں۔ یعنی جو کنیز باندیاں ہوتی ہیں ان کے معاملات اور آزاد عورتوں کے احکامات تھوڑے مختلف ہیں۔ تو اگر کوئی کنیز یا کوئی باندی کوئی بھی بے حیائی کا کام کر جائے تو اس کی سزا ایک آزاد عورت کی نسبت آدھی سزا ہوگی۔ تو اس آیت میں فرمایا ہے کہ جو شخص تم میں سے طاقت نہیں رکھتا کہ نکاح کرے پاک دامن مومن عورتوں سے، یعنی اس کی مالی لحاظ سے یا مال کے اعتبار سے وہ کمزور ہے، تو کہ وہ ایک آزاد عورت کے ساتھ وہ نکاح نہیں کر سکتا ہے، تو اس کے اخراجات نہیں اٹھا سکتا، اور اخراجات کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، مہر زیادہ نہیں دے سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کنیزوں سے نکاح کرو، اور یہاں کچھ شرائط بتائیں، وہ بھی بیان فرمائیں کہ وہ کنیز مومن ہو، وہ کنیز مومن ہو، پہلی شرط، اور دوسرے یہ کہ ان باندیوں سے نکاح اس کے مالک کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے۔ اس کا جو بھی مالک ہوگا نا اس باندی کا، تمہیں اس سے اجازت لینی پڑے گی۔ اور نمبر 3 یہ کہ ان کا مہر دستور کے مطابق ہو، تیسری بات، اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہ پاک دامن ہو، پاک دامن، اور پانچویں بات یہ ہے کہ یعنی کہ نکاح کا مقصد پاک دامن رہنا ہو، نہ کہ خفیہ تعلق رکھنا ہو یا پھر کوئی ناجائز تعلق کے لیے نہیں ہو۔ تو یہاں پہ یہ فرمایا، پھر جب وہ نکاح میں آ جائیں یعنی تمہاری بیوی بن جائیں اور تمہارے حقوق ان کو مل جائیں تو ٹھیک طریقے سے ان کے ساتھ رہو۔ اور اگر انہوں نے فرمایا کہ آگے اس کے بعد اگر کوئی بے حیائی کریں تو فرمایا کہ پھر ان کو سزا دو، مگر آزاد عورتوں کی سزا کے برابر ان کی سزا نہیں ہوگی بلکہ آدھی سزا ہوگی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالک لمن خشیہ، کہ جو تم میں سے مشقت میں پڑنے سے ڈرتا ہو، یعنی مقصد یہ ہے کہ جو شخص مجبور ہو گیا ہو، مالی حالات اتنے نہیں ہیں کہ وہ کسی آزاد عورت سے نکاح کر سکے اور ساتھ میں اس کو نفسانی خواہشات بھی ہو، تو ایسی صورت میں باندی سے نکاح کی اجازت ہے، لیکن اللہ اگر تم صبر کرو تو اللہ غفور الرحیم ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اے نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہو وہ نکاح کرے، کیونکہ یہ نگاہ نیچے رکھنے اور شرمگاہ کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو باندیوں کے ساتھ حسن سلوک کی بہت تاکید فرمائی اور انہیں آزاد کرنے کا ایک عظیم نیکی قرار دیا۔ تو نکاح ایک پاکیزہ ایک عمل ہے جو کئی گناہوں سے بچاتا ہے، پاکیزگی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس پاکیزہ زندگی، حلال رشتے اور آسان نکاح اور قرآن کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔